بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائرس، بیکٹیریا، فنگس سب نمونیا کا سبب بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں میں مائکوپلازما نمونیا ہے۔ بیکٹیریا اور وائرس جو کمیونٹی میں عام طور پر نمونیا کا سبب بنتے ہیں، جو ایک یا دونوں پھیپھڑوں میں ہوا کی تھیلیوں کو سوجن کرتا ہے۔ ہوا کے تھیلے سیال یا پیپ سے بھر سکتے ہیں، جس سے بلغم یا پیپ کے ساتھ کھانسی، بخار، سردی لگنا اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ یہ نوزائیدہ، چھوٹے بچوں میں اور 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں، صحت کے مسائل یا کمزور مدافعتی نظام والے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سنگین ہے۔ نمونیا میں بخار ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، پسلیاں سانس کے ساتھ تیز چلتی ہیں، پسلیوں کے نچلے حصے میں سانس کے ساتھ گڑھا پڑ جاتا ہے، بچہ روتا ہے اور بے چین رہتا ہے، رنگت نیلے پڑنے لگ جاتی ہے، سینے سے کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے۔ نمونیا عموماً برونکائٹس اور زکام سے بگڑ کر ہوتا ہے۔ وجوہات وہی ہیں جو برونکائٹس میں ہوتی ہیں۔ نمونیا بچوں میں انتہائی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ ایک اور غلطی جو مائیں بچوں کو دودھ دینے میں کرتی ہیں وہ یہ کہ صبح کا پڑا ہوا دودھ شام تک بغیر ابلے صرف نیم گرم کر کے بچوں کو دے دیتی ہیں۔ یاد رہے، کرنے سے دودھ میں بیکٹیریا نہیں مرتا اور بچے کے پیٹ خراب کرنے، بدہضمی پیدا کرنے اور پیچش لگانے کا باعث بنتا ہے۔ بدہضمی میں بچی کا پیٹ پھول جاتا ہے، درد ہوتا ہے، کبھی کبھی بچہ دودھ الٹ دیتا ہے، بچہ سارا دن رات روتا ہے، سانس کی تکلیف اور سینے کے درد سے سخت تنگ ہوتا ہے اور والدین کو ساری رات تنگ کرتا ہے، اور معالج بھی زیادہ تر بے بس ہو جاتا ہے اور بچے کو نشہ دے کر نہیں سلا سکتے، کیونکہ نشہ بچے کے لیے خاص طور پر نمونیا میں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی بچے کا سانس فیل ہو جاتا ہے۔ نمونیا والے بچے کا اگر ایکس رے فوٹو کروایا جائے تو پھیپھڑوں پر داغ نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹوسکوپ سے سننے پر پھیپھڑوں میں بلغم کی آوازیں آنے کے علاوہ برونکل بلیڈنگ کی آوازیں آتی ہیں۔ بعض دفعہ نمونیا کا حملہ کم ہو جاتا ہے اور اوپر دی گئی علامتیں نظر نہیں آتی، لیکن برونکل بلیڈنگ صاف سنی جا سکتی ہے۔ نمونیا زیادہ تر نومبر اور دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی بندش نہیں ہوتی۔ اکا دکا مریض ہر موسم میں نظر آتا ہے۔ اس مریض کے علاج میں اور برونکائٹس کے علاج میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ نمونیا کا علاج مندرجہ ذیل ادویات سے ممکن کیا جا سکتا ہے۔ اینٹی بایوٹک میں ایزتھرومائسن ڈراپ سیرپ اور اس کے ساتھ کلیتھرومائسن آئے گا ڈراپ، پھر اس کے ساتھ آپ اس میں سے ایزتھرومائسن، ان تینوں میں سے ایک ڈراپ دے سکتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک ادویات میں جو سیرپ استعمال ہوگا وہ پیناڈول، پھر بروفن، یہ شربت ڈراپ ہر 6 گھنٹے بعد دیا جا سکتے ہیں۔ کف سیرپ میں ایسیفائل اور پنمنول حسب ضرورت پریڈنیسولون گولی حسب ضرورت دیں۔ بچے کو اسپتال میں داخل کروا کر انجیکشن کے ذریعے ادویات دی جا سکتی ہیں۔ اگر بچے کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے تو بھاپ دی جائے، یہ دن میں 3 یا 4 دفعہ دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ادویات اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔